الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 22 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج ہم تلاوت قرآن کا ثواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کا پڑھنا باعث ثواب، باعث برکت و رحمت اور سننا فرض ہے۔ اس لیے مقدس کتاب کے پڑھنے پہ جس طرح ثواب ہے، اسی طرح کے اس کے سننے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو شخص پڑھتا ہے قیامت کے دن قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ تلاوت قرآن باعث ثواب ہے، تلاوت قرآن سے ثواب بڑھ جاتا ہے، تلاوت قرآن باعث نور ہے۔ سماعت قرآن بھی باعث ثواب اور قرآن سے نیکیاں بڑھتی ہیں، اور سماعت قرآن باعث نجات ہے۔ اور جو کوئی تلاوت کرتا ہے وہ ذکر الہی کرتا ہے، اور جب کوئی شخص ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو قبول فرماتا ہے۔ ہندوستان میں ایک ایسا بوڑھا شخص تھا جو عرصہ دراز سے بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اسے ایک کام میں فکر ہوتی تو اس حسب عادت اپنے بت کی تعریف کرنے لگا، اس سے فریاد کرنے لگا کہ اے بت، عرصہ دراز تک میں نے تیرا ذکر کیا ہے، تو میری فریاد سن، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے انتہائی مایوس ہو کر خیال کیا کہ کیوں نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پکارے، اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور شرمندہ ہو گیا۔ اچانک اس کی زبان سے نکلا، یا صمد، اے بے نیاز۔ بس یہ پکارنا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی، لبیک، اے میرے بندے، مانگ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے مولا کریم، وہ عرصہ دراز تک بت کی پوجا کرتا رہا اور بت نے اس کی ایک نہ سنی، اور تجھے ایک بار پکارا اور تو نے جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، بت نے اس کی ایک نہ سنی تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ اگر میں نہ سنتا، اس لیے میں نے اس کی پکار کو سن لیا اور جواب دے دیا۔ وہ اللہ کریم جو بت پرست کے صمد کہنے پر سنتا ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، وہ قرآن پاک کے تلاوت کرنے والوں کی کس قدر سنتا ہوگا۔ قرآن کریم ذکر الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن قبولیت کا اور دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو، بے شک قرآن کریم قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اسے لباس عطا فرما۔ پس قرآن پڑھنے والوں کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا، یا اللہ اور زیادہ کر، تو حکم ہوگا تو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا، یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا، قرآن پڑھتے رہو اور ہر آیت پر نیکی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کی قرآن سفارش کرتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والوں کو عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والوں کو عزت کا لباس پہنایا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والوں سے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور جنت کا وہ بندہ حقدار ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت روز کی بنیاد پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔